ہو گیا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سے پیوستہ جو کچھ کلاس میں رہ گیا تھا، کیونکہ بچوں نے گرامر کا ایک سوال سامنے رکھ دیا تھا کہ بودن سے بود اور بود میں کیا فرق ہے، تو وہ گرامر کی باتیں شروع ہو گئی، ورنہ کلاس میں حکایت کا بقیہ حصہ اچھا خاصا پڑھ سکتے تھے. تو اب کیا لکھا ہے؟ ہاں، آپ کی رہبر فارسی میں وہ شعر نہیں ہے جس میں پہلا حصہ ہے کہ وہ دارند زے سپاہی گنج سپاہی دریغ، چو دارند گنج سپاہی دریغ، دریغ یدش دست بردن بتیغ. تو اس میں دریغ 2 مرتبہ آیا ہے. کلاس میں یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہاں بتاؤں میں کہ دریغ کا لفظ 2 مرتبہ آیا ہے، اور یہ صنعت تجنیس ہے. دریغ کا ایک معنی بچا کے رکھنا، روک کے رکھنا، دوسرا معنی تأمل و تردد یا ہچکچاہٹ. پہلا دریغ ہے وہ اصل میں ہے دریغ داشتن، روک کے رکھنا، بچا کے رکھنا. تو چدارند گنج سپاہی دریغ، تو جب سپاہی سے خزانے کو بچا کے رکھا جائے گا، خزانے کو روک کے رکھا جائے گا، دریغا یدش دست بردن بتیغ، تو اس کو بھی تلوار تک ہاتھ لے جانے میں تأمل و تردد آئے گا، اسے ہچکچاہٹ آئے گی. تو پہلا دریغ اور دوسرا دریغ دیکھ لیں، ان دونوں میں فرق ہے. سادی کی جب آپ خصوصیات لکھیں گے تو وہاں سادی الفاظ کو جن مختلف مناسبتوں سے استعمال کرتا ہے، وہاں ایک مناسبت تجنیس بھی ہے. تجنیس 2 لفظوں کو اس طرح کلام میں باندھنا کہ پہلی بار جب وہ لفظ کلام میں نظم ہو تو اس کا معنی اور ہو، دوسری بار وہی لفظ جب کلام میں لایا جائے تو اس کا معنی اور ہو. ایک ہی لفظ 2 مختلف معانی میں لانا، یہ تجنیس ہے، یعنی جنس بنانا، تجنیس. اچھا، اس کے بعد جو اگلا شعر ہے وہ رہبر فارسی میں نہیں ہے، یہ مصنف کی یا کمپوزروں کی جس کی بھی خطا ہے. بہرحال اس کو معین فارسی کی روشنی میں اور قاضی سجاد کے ترجمہ شدہ گلستان سعدی کتاب کی روشنی میں، یا آپ فارسی کا اصل نسخہ انٹرنیٹ سے PDF ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ لیں، وہاں یہ شعر ہوگا. کیا شعر ہے؟ پڑھیے. چه مردی کند در صف کارزار، چه مردی کند در صف کارزار، وہ جس کا پیچھے ذکر ہے سپاہی میدان کارزار میں کیا جمع مردی کرے گا. تو یہاں صف کارزار ہے، یعنی جنگ کی صف میں، جنگ میں صف بصف کھڑا ہو کر صف کارزار، جنگ میں کارزار جنگ، تو صف کارزار جنگ میں صف بصف آ کر چه مردی کند، کیا جمع مردی کرے گا، کیا جمع مردی دکھائے گا. جی، کہ دستش تہی باشد و کارزار، کہ
کہ دستش تو ہی کہ اس کا ہاتھ کہ دستش تہی باشد کہ اس کا ہاتھ خالی ہوگا، و کہ دستش تہی باشد و کار زار، اور اس کا حال برا ہوگا، کہ اس کا ہاتھ خالی اور اس کی حالت بری ہوگی۔ جنگ کی صف میں کھڑے ہو کر وہ کیا جواں مردی دکھائے گا، کیونکہ اس کا دامن خالی ہوگا، اس کا کیا ہے ہاتھ کہ خالی کہ دستش تہی باشد کہ اس کا ہاتھ خالی ہوگا اور اس کی حالت بری۔ تو اس میں بھی دیکھیں کارزار اور کارزار میں پھر تجنیس ہے۔ کارزار پہلا کارزار ہے جنگ مارکا، یعنی یہ کار اور زار کا مجموعہ ہے۔ زار جگہ کا معنی دیتا ہے، یعنی کام کا دن، یعنی کام کی جگہ، کام آنے کی جگہ، کام دکھانے کی جگہ۔ یہ عبارت ہے میدان جنگ، یعنی یہ عبارت ہے جنگ سے۔ تو جنگ ظاہر اس زمانے میں صف بصف ہوتی تھی، لوگ آپس میں لڑنے کے لیے صفیں بناتے تھے، قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور قطار کی قطار آگے حملہ آور ہوتی دشمن پر، تو وہ صف بول کر مراد اس طرف اشارہ ہے۔ جنگ میں صف بصف ہو کر وہ کیا جواں مردی کرے گا۔ مردی اصل میں ہے جواں مردی۔ اچھا، کہ جو ہے یہ کیونکہ کے معنی میں، اور دستش اس کا ہاتھ، تہی، تہی یعنی خالی۔ یہ تہی دامن کا لفظ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں فارسی سے لے کے۔ تو دوسرا آگے لفظ ہے کارزار۔ کار زر شدن کام بن جانا، حال صحیح ہو جانا، اور کار زار شدن حال برا ہونا۔ تو یہاں بھی کار بول کر مراد حال لیا گیا ہے۔ دونوں لفظ کار زار ہیں لیکن مختلف معنی میں، پہلا جنگ کے معنی میں اور دوسرا حال کے برا ہونے کے معنی میں، کار زار۔ اچھا جی، آگے بولیے کیا لکھا ہے۔ آگے پھر دوسرا جیسا یکی را از آنان کے یکی را از آنان کے غدر کردہ، غدر کردند، وہ جنہوں نے غدر کر لیا تھا، غدر کر دیا تھا، جمع رہنے سے بغاوت کر دی تھی یا غداری کی تھی۔ یہ بھی ترجمہ میں نے کلاس میں پڑھاتے ہوئے طلبہ کے سامنے رکھا تھا، اس کو دوبارہ زیادہ وضاحت سے سیدھا کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے میدان میں جمع رہنے سے بغاوت کی تھی یا جمع رہنے سے غداری کی تھی، ان میں سے ایک کا ایک آگے کیا ہے، بامن دمے دوستی بو، میرے ساتھ ان میں سے ایک میری دوستی کا دم بھرتا تھا۔ بامن دمے دوستی بو، یہ اصل میں ہے، اس کی آگے وضاحت کرنی تھی کہ یکی را دمے دوستی بامن بود، یکی را دمے دوستی، ایک کی دوستی کا دم میرے ساتھ تھا، یہ لفظی ترجمہ۔ کسی ایک کی دوستی کا دم، دوستی کا سانس، دوستی کا وجود، دوستی کا سانس میرے ساتھ تھا، دوستی کا دم میرے ساتھ تھا۔ یہ اصل میں ہے ان میں سے ایک جنہوں نے ڈٹے رہنے سے غداری کی تھی، ایک
میری دوستی کا دم بھرتا تھا. ٹھیک. بامن دم دوستی بود. آگے بولیے کیا ہے؟ آگے لکھا ہے ملامت کردم و گفتم. ملامت کردم یکی را کے یہ لکھا ہے یکی را. دوبارہ پڑھو. یکی را از آنان کے غدر کردند. ہاں یکی را از آنان کے غدر کردند. یہ اصل میں ہے. یہ جو را ہے نا یہ ملامت کس کے ساتھ متعلق ہے. یعنی ملامت کردم یکی را. وہ عبارت چونکہ پوری آ گئی ہے سامنے اس لیے جملے کی جو ہے نا وہ ذرا ترکیب کر لیتے ہیں. ملامت کردم فعل ہے. میں نے ملامت کیا میں نے آر دلائی اس کو. کس کو؟ یکیرا ایک کو. از آنان کے ان میں سے جنہوں نے غدر کرد جنہوں نے غداری کی تھی. میں نے اس ایک کو جو بامن دم دوستی بود جو میری دوستی کا دم بھرتا تھا اس کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے غداری کی تھی اس ایک کو جو میری دوستی کا دم بھرتا تھا میں نے آر دلائی. یہ ترجمہ ہے. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ پھر آگے لکھا ہے ملامت کردم کے بعد دونس. دونس. ہاں دونس و گفت. اچھا میں نے آر دلائی و گفتم اور کہا اور میں نے کہا دونست گھٹیا ہے. آگے دونست کمینہ ہے. و بیس پاسو نہیں دونستو بیس پاسو سفلے سفلا و ناحق شناس. کمینہ ہے. دونستو نا سپاسو سفلا و ناحق شناس. گھٹیا کمینہ ہے. نا شکرا گھٹیا اور حق کو نہ پہچاننے والا حق نا شناس. جی جو کے با اندک تغیر حال از مخدوم قدیم کے با اندک تغیر حال از مخدوم قدیم برگردد کہ جو حال کی تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے حال ذرا سا بدلنے سے اپنے پرانے مخدوم سے پھر جائے پرانے مخدوم سے برگشتہ ہو جائے پھر جائے پرانے مخدوم سے پلٹ جائے پھر جائے. دونستو کیا لکھا ہے؟